بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب السماوات وما فی الارض۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد درود ہمیں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد فوراً جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ، اولاد پہ، ازواج پہ، ان سب پہ، اہل بیت پہ اور مومنین پہ سلام جاتا ہے، جو عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ جو ہم سب کو عربی نہیں آتی، ہم اجمی ہیں، اردو بولنے والے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، تو آپ اردو میں اس لیے آج کیوں کہہ رہی ہوں، یہاں پہ اردو سمجھنے والے زیادہ ہیں، عربی کم جاننے والے ہیں، تو میں عربی میں بولوں گی تو قرآن کریم مجھے کہتا ہے نہ بول۔ عربی میں بولوں گی مگر سمجھاؤں گی اردو میں، اگر نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں آتی ہے۔ ہم کیوں الگ الگ ہیں؟ ہم کیوں سنی جماعت کے ہیں، کیوں اہل حدیث کے ہیں، کیوں درگاہ پارٹی ہیں، کیوں شیعہ ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھے نہیں قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ آج قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں جتنی بھی بیمار ہو جاؤں، کچھ بھی تکلیف آ جائے، کس بھی مصیبت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، رب العالمین مسکے کے بال میں سے نکالتے ہیں۔ اس کا ریزن آج میں بتانا چاہتی ہوں۔ الشفاء، آج چیپٹر ہوگا انشاءاللہ شفا کا۔ یہ میری بہنیں کب سے میرے ساتھ ہیں، میرا منہ کھلا نہیں تھا اور میں نے سوچی بھی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ شفا ہاسپٹل، یا شفا گولی، یا شفا بابا جی، یا شفا دم، یا شفا، کس میں شفا ہے؟ ہمیں دین کیا کہتا ہے؟ شفا کس میں ہے؟ شفا کس کے لیے چاہیے؟ دوا کب سے ہوتی ہے؟ آج خلاصہ ہونے دو۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی پیدا ہو کے وہاں پہ اندر سو رہا ہے نا؟ دلیل اللہ تعالیٰ کیسے رکھتے ہیں؟ موتا کا جب چیپٹر تھا وہاں پہ موتا ہوئی تھی، جہاں پہ جو ہوتا ہے وہ دلیل اللہ سامنے رکھتے ہیں۔ میں نے جہاں تک میری زندگی میں بیان کرتی ہوں، میں دنگ کی دنگ رہ جاتی ہوں۔ یہ سارے کام سامنے لا کے تو رکھ کے لوگوں کو کھلے آنکھوں سے دکھا رہا ہے، پھر بھی شیطان پردے ڈال رہا ہے، پھر بھی وہ پردے ڈال رہا ہے۔ اچھے ایمان والوں کے بھی آنکھ پہ پردے ڈالے گا، سب کی آنکھوں پہ پردہ ڈالے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم ایک ہو جاؤ، سب سے بڑا نسخہ میں بتاتی ہوں جو قرآن و حدیث کہتا ہے، ایک ہو جاؤ، ایک مسلمان ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے قسطوں میں نہیں بٹو، ورنہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے، اللہ تعالیٰ دور ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان کی آل سے محبت ہمیں ہے تو درود و سلام ہے۔ اب ہر درگاہ کی ہر مزار ان کی آل نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بابا جی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے رہیں گے، وہ بابا جی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے رہیں گے، آپ سمجھتے ہوں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ میں بتا سکتی، نہ آپ بتا سکتے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ خواجہ کے دیوانے ہیں؟ لا، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں اور رہوں گی قیامت تک۔
جو خواجہ ہند الاولیاء جو کام کرے ہیں کوئی نہیں کیا ہے یہاں پہ، دوسرے ولیوں نے کیا ہے انہوں نے بھی. خواجہ ہند الاولیاء جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے طریقے پہ کیا ہے. اگر آپ کیا کر رہے ہیں ان کے مرشدہ جو دکھائے طریقے اس پہ آپ فالو کر رہے ہیں. میں کس کا طریقہ کر رہی ہوں؟ خواجہ ہند الاولیاء نے وہی طریقہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. انہوں نے الگ طریقہ نہیں کیا ہے. درود و سلام ان پہ. عشق کا مطلب وہ نہیں کہ گیرو رنگ کے کپڑے پہن لیے. عشق کا رنگ مطلب وہ نہیں غوث پاک کے پورے ہرے ہرے کپڑے پہن لیے. عشق کا مطلب وہ نہیں کہ کالے کپڑے پہن لیے. عشق کا مطلب اب چلو میں بات بتاتی ہوں. جو بھی عاشق ہیں کالے کپڑوں میں رہتے ہیں، میں بھی کالے کپڑوں میں ہیں مگر اندر کچھ اور لباس ہے. مطلب کالا اس لیے پہن رہے تاکہ نشو نما یعنی کہ زیادہ خوبصورت نہ دکھیں باہر مردوں کو، اس لیے ہم نے پردے کے حساب سے کالا کیا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال کندورا پہنے تھے. اب بولو کون مرد پہنیں گے لال کندورا؟ ایسے حسین، ایسے جمال، ایسے خوبصورت دکھے. میں کبھی سوچ کے میں عرب گئی تھی، بچے کو خریدی میں نے مرون کلر کا، بولی لے تو پہن ماما یہ رنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے تو پہن اس کو، تیرے نبی نے پہنا ہے تو پہن اس کو. اب وہ کام کرو جو میرے اور تمہارے آقا کہتے ہیں. آقا کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے. آقا منہ سے ہے، دل سے آقا نہیں ہے. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. کس کے بھی گھر میں مجھے دین کو بلا لو، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی. میں دعا کرتی ہوں جو ڈر ہے دل میں سب کا ڈر مٹا دے. جب آپ کے دلوں میں وہ ڈر مٹ جائے گا، جب مٹ جائے گا ڈر، تو آپ کو قبیلے کی فکر نہیں رہے گی، خاندان کی فکر نہیں رہے گی، معاشرے کی فکر نہیں رہے گی. اب شفا کی بات ہم چلتے چلتے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچے کو شروع سے دوا ملتی ہے یا بوڑھوں کو ہی دوا ہوتی ہے؟ آپ جواب دیں گے؟ آپ جو وہاں سے آئے میرے ساتھ سے کوئی بھی ایک بھی جواب نہیں دیں گے. اوکے، آپ لوگ مجھے جواب دو. عمر زیادہ ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ دوائیاں زیادہ ہو جاتی. ہمارا دماغ میں یہی نسخہ ہے. مگر نہیں، آج بچے سے شروعات ہو جاتی ہے. ٹیٹنس کا انجیکشن، وہ اس کا کیا، وہ کون سے انجیکشن، کیا میں بھول گئی اب، یہاں پہ وہ نہیں یاد آ رہا ہے. بولو کون سے انجیکشن؟ ٹائیفائڈ کا انجیکشن، فلاں انجیکشن، فلاں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلاں انجیکشن، فلاں انجیکشن، فلاں انجیکشن، فلاں انجیکشن بچپن سے ہو جاتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ بچپن سے دوائی شروع ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے، مگر ہمارے آنکھوں کو سمجھ نہیں ہے. کیا یہ دوائی بچپن سے بڑھاپے تک آج لازم جو ہو گئی ہے، ریزن اس کا سمجھ سکتے ہیں؟ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے پریگننسی سے دوائیاں بچہ کھانا شروع کر لیتا ہے. دوائیاں پیٹ میں دوائیاں شروع ہو گئے کیونکہ ہمارے پیٹ میں حرام کا کھانا ہے. اللہ کے نام کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے کر کھائیں گے تو تمہارے پیٹ میں کھانا حرام ہے. قرآن کریم اٹھاؤ، آپ کوئی اٹھاؤ قرآن کریم، آیت کھولو. میرے اسٹوڈنٹس اٹھاؤ قرآن کریم، آیت نمبر 173 سورہ البقرہ کھولو. جس کو اردو آتا ہے پڑھو، جس کو نہیں آتا سامنے والے کو سناؤ. آپ کو قرآن کریم غلاف میں لپٹ کے رکھنا چھوڑ دو. اٹھانے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، رکھنے کے لیے 5 منٹ جاتے ہیں. اس میں 5 آیتیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. صبری شویہ اندے میرے پاس بھی تھا. کیوں آپ کے موبائلز میں نہیں ہے قرآن؟ اب موبائل میں نہیں ڈال سکتے آپ لوگ؟ ڈالو نا موبائل میں. سورہ بقرہ 173
173 اعوذ باللہ بولے بغیر قرآن نہیں کھولنا. غور سے سنا میری بات. قرآن کریم بھی آپ کھولیں گے تو ابلیس آئے گا, آپ کو غلط سلط سکھائے گا. قرآن کریم کھولنے سے پہلے سورہ نحل میں آیت آتی ہے اعوذ باللہ بولو. 98 ویری گڈ. نہیں کھولنا بولی تھی پھر بھی رہا نہیں جاتا. یہیں پہ محبت دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, رہ نہیں سکتے ہم. 98 سورہ نحل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کھولو تو کیا بولو, کھولنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ بولے بغیر قرآن نہیں کھولیں گے. فار ایگزامپل میں کبھی کھول لیتی ہوں تو کیا کرتی ہوں, کیا کرنا چاہیے, دوبارہ بند کر دیتی ہوں. بند کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بول کے کھولتی ہوں. میرے اور آپ کے علم میں کمی ہو رہی ہے. جب ہم اعوذ باللہ نہیں بولتے تھے تو اتنا نہیں تھا میرے پاس علم, نہیں تھا میرے پاس. آج ہم اعوذ باللہ سے کتنی کامیابی ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. شفا میں بھی, ہر چیز میں بھی شروعات ہماری اعوذ باللہ میں رہیں گے, شیطان مردود سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے. اب باقی بات کیا ہے, بچے سے لے کر بڑھاپے تک دوائی کیوں ہے, دوا کیوں ہو گئی, اللہ نے دوا کیوں دے دیے. اللہ نے ازل سے دوا کو انسان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کڑوا پلایا تھا وفات کے ٹائم پہ, پیٹ کی بیماری بول کے آپ نے پینا منع کر دیے تھے. دوا لینا تمہارے لیے سنت ہے, لے سکتے ہیں, مگر پیئیں گے تو کیا بول کے پیئیں گے. شفا یا کیا بولتے ہیں آپ, بولیے کیا بولتے ہیں, یا شافی یا کافی. اوکے, کس سے بول رہے ہیں, مجھے بول رہے ہیں, تمہیں بول رہے ہیں, کس سے بول رہے ہیں یا شافی یا کافی, دوے کو بول رہے ہیں. دوے کو کیا بول رہی, تو شفا دے, تو وہ دے. اوکے, کس سے بول رہی ہمیں, دوے کو بول رہی. دوا کس نے بنایا, کسے بولنا, یہی تو غلطی ہو گئی, یہی تو غلطی ہو گئی ہے, یہی تو اٹک گئے ہیں. میں لکھ کے دے کے جاتی ہوں, پین پیپر رکھتی ہوں اور لکھ کے دے کے جاتی ہوں دعا. آپ موبائل ہے تو فوٹو پکڑ لو, نہیں تو کسی سے لکھوا لو. اور دعا پڑے بغیر دوا نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ کے 90 نام میں سے فادعوا بہا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کرو میرے ناموں سے. للہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا, میرے ناموں سے دعا کرو. تو بولو اللہ تو شافی ہے, اللہ تو شافی ہے, تو شفا عطا کر, تو شافی ہے, تو شافی ہے, تو شفا دے. ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا, یہ دماغوں میں رکھ لو. کوئی حکیم شفا نہیں دے سکتا, دماغ میں رکھ لو. کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہو پیشنٹ کو کیا حال ہے, کوئی دے رہا ہے شفا, 2-3 آپریشن ہو گئے, شفا ملی, شفا ہاسپٹل گئے تو ابھی شفا نہیں ملی. اوکے, شفا کہاں ہے, شفا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں, خواجہ ہند الاولیاء بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہند الاولیاء بھی اللہ بن گئے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ, انہوں نے ہی ہند الاولیاء کو پیدا کیا, انہوں نے ہی ہند الاولیاء کو بیمار کیا, انہوں نے ہی ہند الاولیاء کو شفا دیا, انہوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیے, انہوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار کرے, انہوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا کرے, انہوں ہی مولا علی مشکل کشا کو پیدا کرے, انہوں ہی مولا علی مشکل کشا کو جو تکلیف آئی تو تکلیف میں سے نکالے. یہی تو منی ہے. آپ میں سے کسی کو کلمے کا معنی معلوم ہے؟ سوال کا جواب دینا, بیزار نہیں کر لینا ماں جی, بالکل بھی بیزار نہیں کرنا. ہماری کوششیں اللہ کو پسند آتی ہے. اور رہی بات, جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا نا
نہ دین ملے گا، نہ دنیا ملے گی، نہ زندگی ملے گی، نہ موت ملے گی، نہ غم آئے گا، نہ خوشی آئے گی، نہ ہنسی آئے گی، نہ رونا آئے گا، نہ ذلیل ہوں گے، نہ عزت ملے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ڈکلیئر ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں۔ معلوم با مانا اما جی، معلوم مانا لا الہ الا اللہ کا؟ بولو، نہیں معلوم؟ سچ بولیں گے۔ قرآن کریم میں ذرا آیتیں ہیں، بولو۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے رسول ہیں۔ معبود کا معنی بولیں گی گڑیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ وہ اللہ کے معبود ہے، مطلب پیغمبر۔ معبود کا معنی بولیں گے؟ کہاں سیکھا آپ یہ کلمہ؟ مدرسے میں؟ عربی کلاس میں۔ اللہ ان کو ہدایت دے صحیح پوری طریقے سے۔ اگر وہ بچی کو ہدایت ملی تو یہ پورے گھر کو لے جا کے دے گی، یہ پورے گھر کو پہنچائے گی تو ان کو اجر ملتا ہے۔ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ دین دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ ایک چیز لے جا کر سب کو بولیں گے، سب اگر اچھے ہو جائیں گے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول پسند کریں گے۔ اگر سب اچھے نہیں ہوں گے، کونے میں رہ جائیں گے، غریب، امیر، کالا، گورا، اونچا، گڈا، سب کسی کے باپ کی جاگیر میں نہیں بیٹھے ہیں۔ جھوپڑی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جھوپڑی، گھر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر، محل ہے تو اللہ تعالیٰ کا گھر، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی کا نہیں۔ سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جنت میں بڑی جنت کب ملے گی؟ سب کو لے کے چلیں گے، سب کو دین پہ لے جائیں گے، دین سب کو سکھائیں گے، ان کو صحیح کرائیں گے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں نا، میں بھی غلط ہو سکتی ہوں نا، ہاں یا نا؟ ہم سب غلط راستے پہ چلتے ہیں، وہ راستہ صحیح کرنا ہی تو دین ہے۔ لا لمبا پڑھنا نہیں، لا آپ بول رہے ہو؟ اچھا، علم کلاسز لینے والوں کو کلمے کا معنی معلوم نہیں ہے جی، آپ کیوں جی شرم کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، اللہ اب دے دیا نا، شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا، نہیں دے دیا نا، شکر ہے نہیں، رب کا شکر ہے نہیں، یہی تو شکر نہیں ہے۔ ارے بڈھی عمر، اب میرے اسٹوڈنٹ ذرا کرتے ہیں، اوکے، میرے اسٹوڈنٹ، بڈھی عمر، سٹیا گیا دماغ، بڈھے ہو گئے جی، کھوسٹ ہو گئے جی، اب بھی پڑھنے کی عمر کیا جی؟ اب پڑھنا کیا جی؟ اب کیا پڑھنا ہو؟ اللہ اتنے دن سے نہیں دیا، کاش تو دے دیتا۔ یہ کفر کی بات ہم میں سے کوئی بھی نہیں کریں گے۔ جب جو ملا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ الا اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رکوع کے لائق، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق، دعا کے لائق۔ اب دعا مانگتے ہیں کس سے؟ اور سپاک آپ سن لو، نہیں سن سکتے، نہیں شرما ہونی، حق بات، میں آپ کے گھر میں کھڑ کے بول رہی ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے تمہارے کاٹنے کا، پوری دنیا کی طاقت مل کے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک میرا رب نہیں چاہتا۔ پورے خسائیں کے سامنے بولتی ہوں، قریش تم ہو، میرے نبی خسائی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھنا یہ بات، سچ بولنے کی جس میں عادت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ خسائی یہیں پہ بیٹھے ہیں، یہاں بھی ذرے موتا کے گھر میں گئی، ڈر نہیں، آپ کو ویسے بننا ہے، میری تعریف نہیں کرنا ہے، آپ کو ویسے بننا ہے، میری تعریف نہیں کرنا ہے، رب العالمین کی تعریف ہے جو اس نے ہمیں صحیح دین دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام، ان کی آل پہ درود و سلام، اصحاب ان کے بیویوں پہ درود و سلام، ٹھیک ہے؟ کرو گے اس کے بعد رکوع۔ اب جا رہے ہو تم، مانگ رہے ہو کس کے پاس؟ بابا جی کے پاس جا رہے ہو، اجمیر والوں کے پاس جا رہے ہو، کبھی 12ویں والوں کے پاس جا رہے ہو، کبھی سرا روٹی کے پاس جا رہے ہو۔ میں اسی خاندان کی ہوں، میں کر چکی ہوں، میں کر کے چھوڑ دی ہوں۔ کہاں ہے اماں جی؟ ہاتھ میں خواجہ غریب نواز کا دھاگا تھا ان کے ہاتھ میں، کہاں ہے وہ؟ میں تب سے نہیں بولی۔ بیٹے آ جاؤ امی، بچہ ہے، ذرا وہ اس طرف سے، ذرا پلنگ کے اور اس طرف آنا، سب کو نظر آئے، ذرا ہاتھ دکھائیے گا، ہاتھ دکھائیے گا، اپنا ہاتھ دکھاؤ،
آپ کو وہ دھاگا کیا وفا کیا؟ مجھے جواب دینا. آج 3 آپریشن بیٹی کی ہوئے, وہ دھاگا بچا سکیا؟ نہیں بچا سکا. مصیبتیں آ رہے ہیں, تمہارا دھاگا بچا سکا؟ ہند الاولیاء سن رہے ہیں؟ نہیں سنتے. قرآن نے کہہ دیا تو مانو. آیت اٹھائے نہیں قرآن کی, قرآن وہیں کا وہیں رہ گیا. تو پاس کر کے دیکھ, کس کو اردو آتی ہے پڑھنا؟ میننگ موبائل میں نہیں ہے آپ کے کسی کے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بن خدا کے. چلو آخر میں کرتی ہوں, رکھو. آخر میں کر کے دکھاتی ہوں, سب جانا نہیں. آخر کلاس ختم کر کے دلیل گواہیاں میں اس میں سے پڑھاتی ہوں آپ کو. آپ خود پڑھ کے جانا, لکھ لینا, فوٹو میں بھیجتی ہوں, دیکھ لینا. آخر میں آپ کے نمبر ایڈ کرو, کرنا چاہتے ہیں تو. جب میں سکھاتی ہوں, سمجھاتی ہوں, قرآن میں کہاں ہے میں بتاتی ہوں, خود جا کے کھول کے دیکھو. جو بچوں کو آتا ہے دیکھو, یہی تو وجہ ہو گئی ہے. اب شفا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ریزن ہمیں نہیں معلوم. دھکے دھکے کھاتے ہیں ہاسپٹلز کے, ڈاکٹروں کے, درگاہوں کے, اور کس کے؟ اور کس کے؟ عاملوں کے. عاملوں کو بھی نہیں چھوڑتے. عامل کے گھر میں جاؤ, اسے عامل کو پوچھو, اندر اسے کولیسٹرول ہے. عامل کو ہارٹ اٹیک ہے, شوگر بھی ہے, بی پی بھی ہے, کافی بیماریاں ہیں. اس کا بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ کے ایکسیڈنٹ ہو کے اندر رہتا ہے. اس کی بیوی کا, بیٹے کا طلاق, بیٹی کا طلاق ہو کے رہتا ہے. کیوں؟ اپنے گھر کو صحیح نہیں کر سکا تو دوسروں کو کیا صحیح کرے گا؟ جب اس نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکا تو دوسروں کو کیا کر سکے گا؟ ایک انسان کسی کو کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں پوچھیں؟ ایک انسان مر جاتا ہے, چلو وہ عامل ہی مر گیا. عامل کو بولو تو تیرے میں دم ہے تو اٹھ کے کھڑ جا. ایک کام کرنا, ذرا ایک ٹھمکا لگا دے, تیری کمر ہلا دے, ذرا ہاتھ اوپر اٹھا کو دکھا دے, کم از کم تو آنکھ کھول کے دکھا دے, تب میں بھی اسے سجدہ کروں گی. نعوذ باللہ من ذالک. سجدہ ہم جب تک نہیں کریں گے جب تک وہ خدا نہیں ہے. ہمیں بھیجی نا گروپ میں آپ لوگوں کے کہ انسان ہے, وجد آ گیا, یوں 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 یوں. کیا وجد آ گیا؟ درگاہ میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بابا کیا کرتے ہیں؟ رائٹ لیفٹ, رائٹ لیفٹ. نہ سیدھا میں غلط, نہ سیدھا نہیں الٹا. نہیں, حاضری آ جاتا ہے, دیدے یوں ہو جاتے ہیں, سفید نظر آنے لگتے ہیں. کیا انسان میں کھڑی ہوں, میرے دیدے ویسے نظر آئیں گے آپ کو؟ جب تک میں غصہ کر کے یوں کروں گی تبھی تو نظر آئیں گے, تبھی تو جن باہر آتا ہے میرا. میرے ساتھ جن نہیں ہے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے نا, ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی, سارے نبیوں کے ساتھ بھی, سارے ولیوں کے ساتھ بھی, سارے صحابہ کے ساتھ بھی, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. صحابہ نے پوچھا تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, مگر شر نہیں کرتا. تو یاد رکھنا, جب تک آپ جو بیماری دیا, ایک میں میری کہانی بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے. 10 بیویاں کی کہانی, تل گوڑ کی کہانی, بی بی سگٹ کی کہانی, پان جھٹپٹ بیوی کی کہانی, 16 سیدوں کی کہانی میں کر چکی ہوں. میں دلیل کے ساتھ بتا رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر نے کہا مجھے کینسر ہو گیا, مجھے لے کے گئے, پورے ٹیسٹ ہو گئے. بیڈ پہ جانے سے پہلے وہ پورے مشنہ ریڈی ہیں, مجھے خود بھی کنفرم ہو گیا. آپ شفا کی بات جو کہتے ہیں نا, میرے پاس دلیلیں ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا. کپڑے تبدیلی کے لیے لے کے گئی ایک ہندو, ایک عورت, عمر والی عورت, دیکھ کے افسوس کی اتنی چھوٹی عمر میں تجھے کینسر آ گیا. ہاں اکا میں جا رہی ہوں, اکا جا رہی ہوں. تو میں اور آپ شرمندہ ہونا چاہیے. وہ دن میں نے ٹھانی دل میں, آج کے بعد جو بھی مصیبت آئے گی, یہ کافر کہیں ہم لوگ نہیں کہتے نا. اللہ کافر کہتی ہے ٹینشن نہیں کر بیٹا, ٹینشن نہیں کر, بھگوان نے بیماری دیا ہے, بھگوان لے لے گا.
میں نے آج بھی اس عورت کے لیے دعا کر کے آئی بیان پہ آنے سے پہلے، اللہ اس عورت کو تو ایمان دے دے، ایمان دے دے، جو تیری اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی تو ایمان دے دے۔ میں اور آپ بول رہی ڈاکٹر کاٹیا کیا کی چھوڑے، کیا کی ہوا، کیا کی ہوگا، ہماری کہانی۔ ہمیں ایسا کھائے، ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہو گیا۔ میں واکنگ کو نہیں گئی، شوگر آ گیا، میں ٹینشن کر لی، مجھے بی پی آ گیا، میرا بچہ کہ مر گیا، میں کوما میں چلی گئی۔ ہمارا دین نہیں ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میں نے اسے ایک ہی گزارش کی، میری کہانی بھی سن لو، کہانیاں کی بڑا شوق ہے، میں کہانی میں سمجھاتی ہوں، آج کہانیوں میں سمجھاؤں گی آج انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس عورت کو میں نے کہا میں ساکس بھی پہنوں گی، میں گلوز بھی پہنوں گی، گون تو کفن پہنا دی ہے، مجھے جا ہی رہی ہوں، مجھے ذرا نقاب کر لینے دے، میں نقاب میں میرا وہ تیرا جو ٹیسٹ لینا ہے تو نقاب میں لے لے، یہ ایک میرے اوپر تو مہربانی تو کر دے، تم میری ماں کی عمر کی ہے، ماں تو مر گئی ہے، میں تجھ سے گزارش کرتی ہوں میرے پردوں کا تو اہتمام کر لے، میں تیری گزارش کرتی ہوں۔ تو کہیں تو کچھ بھی نہیں فکر کر، تو پورا پردہ، خالی گون پہن لے، تو نقاب بھی ڈال لے، تو گلوز بھی پہن لے، تو ساکس بھی پہن لے، میں تجھے کراتی ہوں، چل تو کیا کرتی ہے۔ میں گئی، سوئی، بہت تکلیف ہوئی، یہ ہاتھوں میں جو باندھے تھے، جو انجیکشن، جو علاج ہو رہا ہے، کہتی ہے رحمان آپ زندہ ہیں، رحیم میں آپ کے سامنے میری کہانی سمجھو، ایک گنہگار کی کہانی سن لو۔ اپنی بیویوں کی کہانیاں سنے ہیں، جھٹ پٹ بیویوں کو سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں زندہ کھڑی ہوں، پورا کیا، تڑپ تڑپ کے پکاری، وہ درد دشمن کو بھی، کافر کو بھی اللہ ایمان دے دے، وہ درد نہ دے۔ میں نے سہا وہ درد، وہ دن میں نے ٹھانا ایک لمحہ میں ضائع نہیں کروں گی۔ پوچھو ان کو میں ضائع کرتی ہوں کیا؟ نہیں، میں بیمار بھی ہوں، نہیں میں قرآن ادا کروں گی، میں بیمار بھی ہوں، میں بیان کر دوں گی، مجھے زندگی میں جو نئی مل گئی ہے ہر گھر کی طرف جاؤں گی، ہر غریب امیر چھوٹے بڑے سب اللہ کے بندے، سب کو دین کی طرف لاؤں گی، صحیح دین پہنچاؤں گی، یہی میرا جذبہ اسی وجہ سے آیا ہے۔ آپ کو شفا چاہیے تو سنو۔ پھر اتنے دردوں میں، اتنی تکلیفوں میں کتنے گھنٹے انہوں نے کیا تکلیف میں، بولی اب نہیں سہ سکتی رب العالمین، اب میں نہیں سہ سکتی، تیری بندی ہوں، تو آزما رہا ہے، یہ لفظ کہو، تو آزما رہا ہے، تو آزما رہا ہے، میں لے لی تیری آزمائش، اب طاقت نہیں ہے، تو رب ہے، تو لے لے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ لوگ کیا کہیں گے کہ تیرا رب نہیں سنا، لوگ کیا بولیں گے، تیرا رب جو سب کچھ چھوڑ کے تیرے طرف آئی اس نے نہیں سنا، جو شہنشاہ نہیں ہے یہ تو، شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہے تو، میرے نبی کا رب نہیں ہے، میرے نبیوں کا رب نہیں ہے، میرے ولیوں کا رب نہیں ہے، میرے فرشتوں کا رب نہیں ہے، تو جھاڑوں کا رب نہیں ہے، تو پرندوں کا رب نہیں ہے، تو سمندروں کا رب نہیں ہے۔ پوری تکلیفوں کے بعد آ گئی میں باہر، مرنا ہے، شوہر کو دیکھتی ہوں، مسکرا کے چپ ہو جاتی ہوں، آ کے کہتی ہوں معاف کر دو جو میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے، زندگی میں کچھ بھی کیا ہے مجھے معاف کر دو۔ ہم زندگی میں کسی سے معافی بھی نہیں مانگتے، محفل میں اٹھنے سے پہلے معافی مانگ کے اٹھ جاؤ، ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ شوہروں کے ساتھ بھی نہیں کیا کرو، سسرال کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں کیا کرو، میکے کے ساتھ بھی اونچ نیچ نہیں کیا کرو، پڑوسوں کے ساتھ بھی اونچ نیچ نہیں کیا کرو، سب کو معاف کر ڈالو۔ ظلم کریں گے اچھائی سے جواب دو، تم کو گالی دے کے بولیں گے تم کو بولو I love you for the sake of اللہ تعالیٰ، اللہ پسند کر لے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹرز آ کے کہتے پھر ایک بار ٹیسٹ کرنا، بولیے اللہ پھر ایک بار درد، پھر ایک بار، پھر ایک بار، راضی ہوں تجھ سے، راضی ہوں میں تجھ سے، تم مجھ سے راضی ہو جا۔
پھر اس کے بعد بولے نہیں اسکیننگ اور ایک بار کرنا, منہ سے بول نہیں رہے ہیں, اسکین اور ایک بار کرنا, 3-4 بار اسکین, پھر اس کے بعد اور ایک ایکس رے کاٹنا. سب کاٹ کے کہتے ہیں کلیجے کے اوپر ایک داغ ہے, داغ میں کینسر نہیں دکھا رہا ہے, صرف میں نے جو دعائیں مانگی وہاں پہ بستر پہ, جو تڑپتے تڑپتے جو میں نے پکارا اپنے رب کو, جو رحمان کو پکارا, غوث پاک کو نہیں پکارا, خواجہ ہند الاولیاء کو نہیں پکارا, میں نے میرے رب کو میں نے پکارا, میرے رب نے داغ کا داغ رکھ دیے کلیجے کے اوپر, وہ بیماری کو ہٹا کے رکھ دیے. یہ رب العالمین ہے پورے. اس کے بعد آپ دل سے معافی پہلے مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ہم تجھ کو رب مانتے ہیں, تجھ کو اکیلا مانتے ہیں, تجھ کو آسمانوں والا مانتے ہیں, تجھ کو آسمان بنانے والا مانتے ہیں, تجھ کو زمینوں کو بنانے والا مانتے ہیں, تجھ کو نبیوں کو بنانے والا مانتے ہیں, تجھ کو ولیوں کو بنانا مانتے ہیں, ہر ایک کو تو نے بنایا ہے. ہم تجھ سے مانگتے ہیں, ہم تجھ سے پوچھتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں سمجھ نہیں تھی, ہمیں علم نہیں تھا, ہم سے خطا ہو گئی, تو ہمیں دور کر دے. واقعی دور ہوگا, یہ اس کا بھی علاج ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. اب مجھے بولو ہو سکتا ہے ایسا؟ مجھے کیسے ہو گیا؟ میں زندہ ہوں, کیسے میں اچھی ہو گئی؟ کوئی آیا تھا, کوئی کچھ ہاتھ لگایا تھا, کوئی دم کیا تھا, موچر لے کے آیا تھا, کیا نیمبو لایا تھا اتارنے, کیا ناریل لایا تھا اتارنے, کیا لال پینا پانی لایا تھا, کیا مجھے ایک مرغی لایا تھا, کوئی بکرا لایا تھا, سب سے زیادہ جھاڑو کا کٹا لایا تھا اتار کے جلانے کے لیے سائیڈ میں. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. کون کون کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ایمانداری سے. میں کرتی تھی, اب اٹھاؤ ہاتھ, اٹھاؤ با, اٹھاؤ با. نہیں کرتے, نہیں کرتے. درگاہوں کو جاتے ہو, جاتے ہیں, بندشیں لگاتے ہیں, بندشیں نہیں لگاتے. تعویذ میرے سامنے پہنے ہیں نا, آپ کے گلے میں بھی ہے نا, پھر نہیں کرتے بول رہے ہیں نا. میں کھلا بول رہی ہوں میں کرتی تھی. میری عزت نہیں جائے گی, میری عزت نہیں جائے گی, رب اور پسند کرے گا. جھوٹ ہی تو ہماری خرابی ہے. جھوٹ بولیں گے تو جہنم میں جائیں گے, سچ بولیں گے تو جنت میں جائیں گے. جھوٹ نہیں بولنا. تعویذ کون ڈالے؟ اوپر سے آ گئی. کون ڈالے؟ کون سی درگاہ میں؟ تو کلمستان کے ہیں, کہاں بابا جی کے ہیں, بیسر اولیاء کے. یجمان کہاں جاتے, کون سی درگاہ جاتے؟ اب اچھے ہو گئے, اچھے ہو گئے. تعویذ اچھا کر دی. کیا معلوم چلتا ہے کا مطلب آپ کو تعویذ پہ ایمان ہے. اچھا فار ایگزامپل, ایک دن آپ کو موت آنی ہے نا, 100 سال اللہ تمہاری لمبی عمر کرے, 100 سال کے بعد بوڑھی ہوگی, بوڑھی ہو کے مرے گی, اوکے, تب تعویذ اٹھائے گی؟ تعویذ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں اٹھا سکتی. یقین ہے نا, یقین ہے نا موت کے اوپر, تو موت دینے والے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ موت پہ یقین ہے, موت دینے والے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ابھی مان جاؤ, مہلت ہے. ابھی نہیں مانو گے نا, آپ اپنا نقصان اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ایک 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 شیطان کو گھروں میں بھیج دیتا ہے, مسلط کرتا ہے کہ ان کو غلط راستہ دکھا, اور درگاہ کو لے کو جا, اور امیلوں کے پاس لے کو جا, اور یہاں تک کہ عورتیں دیولوں میں کھڑی ہیں, دیولوں میں کھڑی ہیں تٹا لے کے, بچے کو شفا کے لیے. بیٹی کا آپریشن ہو گیا, لاش شفا ہے, تٹا لے کے کھڑی ہے دیو کے سامنے. ہم دیو کے سامنے کھڑے یا مزار کے سامنے کھڑے, کیا فرق ہے؟ وہ تو جنت میں ہیں, وہ مزار کے پاس تو شیطانہ کھڑے ہیں, موکلات کھڑے ہیں, وہ جنت میں ہیں. اولیاء جنت میں ہیں, اولیاء جنت میں ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اچھا دوست دوست سے غداری کرتا ہے؟ سمجھو میری ایک دوست ہے یہاں پہ, کس کو بھی نہیں چنوں گی ورنہ سب میرے اپنے ہیں, اوکے. ایک میری دوست ہے, وہ دوست میرے سے غداری کرے گی تو دوست نہیں ہے, دشمن ہے. کیا اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ سے غداری کریں گے؟ اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ سے غداری کریں گے کہ میں بڑا, میں شفا, میں کرتا ہوں, سب کریں گے.
اللہ تعالیٰ نہیں کرتا میں کرتا بولیں گے؟ نہیں بولتے. ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. ابھی بھی مان جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. شفا جب تک نہیں ملے گی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے. 12 جن آئے تھے تعویذ پہن کر. اب دیکھو, اگر ہے آپ کو محمد رسول اللہ سے محبت تو مانو. ہم تو اللہ سے محبت نہیں کرتے. کئی لوگ, ہم تو مرتے مٹتے ہیں. پہلے ہم بھی نہیں کرتے تھے. ہم میں سے کوئی ایک بہن بھی نہیں کرتی تھی. سب نے گناہ کیا ہے. بولو اقرار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہم سب نے گناہ کیا ہے. ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. گردن جھکا کے, آنکھیں بچھا کے, سر جھکا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں صلی اللہ. اللہ رے تو کہاں ہے رے؟ نوز باللہ من ذالک. کائی کو ایسا کریا میرے ساتھ؟ میں اس ملی کانوں سے سنتی ہوں میں کئی لوگوں کو. آپ نے نہیں کیا؟ آپ نے نہیں کیا؟ ہم سب نے کیا ہوا ہے. نہیں کرو اس کے ساتھ, ٹکڑے ہو جائیں گے. نہیں کرو اس کے ساتھ گستاخی. نہیں کرو. اللہ کے ساتھ گستاخی کر لو, اللہ معاف کر دیتا ہے, مگر نبی کے ساتھ گستاخی نہیں کرو. دونوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو گردن و دل بچھا لو. تب دیکھ رہی تھی میں پڑھ رہی تھی, الحمدللہ کسی کی گردن نہیں جھک رہی ہے. بیٹے آرام سے مجھے دیکھتے ہوئے. ارے بھائی مجھے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ تو اپنی گردن جھکاؤ, اللہ کا نام آ گیا ہے. کرسچنز کو دیکھو, او جیسس لارڈ, کچھ تو کرتا ہے بیچارہ, مگر اللہ کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اللہ کا نام آئے, یہ گردن ہماری اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کہنا گردن نہیں جھکاؤ. تم نے اللہ کے سامنے نہیں جھکا. ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی سکتا, تعویذ کری وہ کری. آپ نے ابھی کہا ہے نا, کہا نا. آپ کے نبی نے کیا کہا ابھی سنو. یہ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ جنگ لڑنے والا. میں جنگجو ہوں, میں جنگ کے لیے نکلی ہوں, کفن باندھا ہے میں نے. اوکے, اب چلو میری تمہاری بات. تم نے تعویذ کی تعریف کی, تعویذ والے کی میں تعریف کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 لوگ آئے. ہمارے پاس ایسے زیادہ ہیں ماشاءاللہ, اور برکت دیں اللہ تعالیٰ. ایک گھر میں جو بیمار ہیں اللہ اس کو شفا دے, ان کے بدعات چھڑا دے, ان سے شرک چھڑا دے. اللہ ہم سب کو جو گناہ کیے ہیں چھڑا کر تیرے راستے پہ کر کے دنیا میں بھی جنت بنا دے, آخرت میں بھی تو جنت بنا دے, تو نعمتوں پہ سرفراز عطا کر دے. ٹھیک ہے. 12 لوگ میں 2 لوگ تعویذ پہنے تھے, 10 لوگ نہیں پہنے تھے. 10 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گردن جھکانے والے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہ کے بل سے لاؤں گا قیامت کے دن. آج جاتے جاتے درگاہ کو کیسے جاتے ہیں؟ بابا بوسے, پھر نیچے بوسے, پھر سر, بابا ہم آ گئے, اللہ اکبر, اللہ نہیں بولتے, بابا بابا. اوکے, پھر اس کے بعد چادر کے بوسے, پھر لے کے رکھ لیے. یہ جو کر رہے ہو نا, قرآن کریم کہتا ہے, کھول کے دکھاتی ہوں ابھی میں آیت آپ سب کو. قرآن کریم کہتا ہے قیامت میں منہ کے بل چلاؤں گا تمہیں, میرے علاوہ کہیں اگر جھکا ہے سر کو پھوڑوں گا میں, ٹکڑے بنا کے پھینک دوں گا تمہارے سروں کو. میرا بھی, ہم سب کا بھی, کسی کا بھی نہیں چھوڑوں گا میں, صرف پھوڑ دوں گا میں. 2 لوگ تعویذ پہنے تھے. اب جس کو نکالنا نکالو, جس کو پہننا پہن کے رہو. میں کسی کو نہیں بتاتی ہوں راستہ, پکڑ کے زبردستی نہیں کرانے کی اجازت ہے. 2 لوگ تعویذ پہنے تھے. اللہ کے نبی نے کہا واپس جاؤ, تمہاری تعویذ پہ تم کو بھروسہ ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. مجھے بتاؤ کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ مسلمان نہیں ہو سکتے. حسبی اللہ کون کون پڑھتے ہیں؟ آپ کو آتا ہے پڑھنا؟ آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا؟ آپ کا بولو, پڑھو. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ. آپ کو آتا ہے اماں جی؟ بولو. ہم نے کیوں پھوڑیں گے سر معلوم؟
علم نہیں پہنچا میری پیاری بہنوں تک، علم نہیں پہنچا ہے پیاری بہنوں تک، اور ہم بیٹھ کے دعوے کریں اسٹیج پہ ہم دین پہنچا رہے ہیں، قیامت پہ پھوڑیں گے سر علم والوں کا، سمجھ رہے ہو؟ بولو حسبی اللہ، بولو ماں حسبی اللہ، اللہ نہیں بولنا، یاللہ بولنا، کیونکہ یا اور لام جڑتا ہے ساتھ میں پڑھیں گے تو، اوکے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اس کے بعد کا پڑھو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ، مطلب کیا ہے پتہ ہے باجی؟ آپ بولیں گے آج دعوت میں آپ کو دیتی ہوں تبلیغ کی، مجاہد پسند ہے نا آپ کو؟ مجاہد بننا، تھوڑا آگے آنا۔ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے تھے، شرک نہیں کرتے، سب کرتے تھے، لا الہ کا معنی جانتے تھے باجی؟ ایمانداری سے بولنا باجی، فریدہ آپا کے گھر میں کیا ہوا؟ آپ کو کیا ہوا؟ کلمے کا معنی جان گئے گہرائی سے آپ بھی، اب دونوں ساتھ میں بٹھائیں اللہ تعالیٰ نے، اوکے، دونوں کو معلوم تھا معنی؟ زور سے بولو نا، ان کے لیے ساتھ دو، معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا؟ معلوم؟ اما جی آپ دل نہیں چھوٹا کرنا، یہ ساری زندگی کبھی درگاہوں کو نہیں گئے مگر معنی نہیں معلوم، معنی نہیں معلوم ہے ان کو۔ آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں بغیر معنی دیکھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایک ایک لائن آپ کو کر کے بھیجتی رہوں گی، آپ کے فون جو واٹس ایپ ہے آپ کا، آپ ایڈ کر دیجیے گا، میں کوشش کرتی ہوں آپ کو سامنے بیان بھی کرتی ہوں، سمجھاتی بھی ہوں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ رہیں گے۔ میں غریب ہوں، آپ غریب ہیں، ہم پورے غریب ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتے، رئیسوں کے ساتھ کب رہیں گے؟ وہ دولت اگر اللہ کی راہ میں لٹائیں گے تو، نہیں لٹائیں گے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بھیج دیے، کافی ہے اللہ، بس اللہ۔ اب میں کسے بولتی ہوں؟ بچوں کو، ماں کسے؟ بس کیسے بولتی؟ کر کے دکھاؤ، بس بہت ہو گیا تمہارا بکواس، اس کو کہتے ہیں نا ہم لوگ، بس اور نہیں سننا، بس بولتی نہیں میں، بس یہاں بولو، یہ بس 119 کی بس نہیں، بس 10 روڈ کی 113 بس نہیں، میں وینکٹیش پور میں ہوں نا، 113، اور ایک بس کوسی با وینکٹیش پور کی 290 کی بس میں نہیں ہوں، بس مجھے اللہ، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حسبی اللہ، بس ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے۔ دو لوگوں کو تعویذ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جب تک تمہیں بھروسہ اپنے رب پہ نہیں آئے گا تم مسلمان نہیں ہوگی۔ کیا کہا؟ جب تک، بولو اب تعویذ کے بھروسے والے بولو، بولو تعویذ کے بھروسے والے بولو با، جب تک اللہ تعالیٰ کا بھروسہ نہیں ہوگا تو میرے پاس نہیں آؤ۔ آپ کس منہ سے گردن جھکا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گردن نہیں جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکاؤ، مجھے درود و سلام بھیجو۔ درود نہیں بولتے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے، گردن بھی جھکی۔ ناخن کے اندر شیطان پیخانہ کرتا ہے، شیطان اپنے پیخانے کو پیار کراتا ہے۔ شیطان کسے پیار کراتا ہے؟ اپنے پیخانے کو پیار۔ دیکھو، کھولو ناخن، کھولو ناخن، دیکھو تمہارے اندر آتا ہے کچرا، کالا میل آتا ہے، دیکھو بات تمہارے ناخن کو، شرم آ رہی ہے نہیں ہمیں؟ شرم نہیں آ رہی ہے ہمیں؟ آ رہی ہے، میں نے بھی کیا ہے، میں دلیل دے رہی ہوں نا، میں نے کیا ہے تو شرماتی کیوں ہو؟ میرے ساتھ ہو، آپ سب میرے ساتھی ہیں، میرے اپنے ہیں، میرے اپنے بہنیں ہیں۔ ناخن کے پیخانے کو گردن جھکا کے کر کے دیکھو، کرو کرو، ایک بار کر ڈالو، آخری بار کر ڈالو جی، موت سے پہلے آخری خواہش کرتے ہیں، چلو ایک بار کر لیں گے ہم سب مل کے، چلو کر کے دیکھو، کرو اللہ کی خاطر کرو، موت سے پہلے کرو، کیا بھی ہمیں نیت نہیں کرے نا گناہ نہیں ہوتا، نیت کرے تو گناہ، نیت نہیں کرے نا، چلو یوں کر کے
اب اس کے بعد تھوک لے کے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو لگا دیتے ہیں. ایک کام کرو, منہ بڑا کھول کے پورا تھوک نکالو, کلے کو لگا لو. منہ کھولو, آنکھوں کو لگا لو. نکالو, جسم کو پورا لگا لو. سڑی باس, سڑا ہوا انسان کیوں سڑی باس آتی ہے میرے سے؟ صرف میرے سے سڑی باس آتی ہے, آپ سے نہیں آتی. ساتھ نہیں دو گے, آپ کے خلاف بات کریں اس لیے محبت نہیں کرو گے. کرتی محبت کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. کیا بولنا؟ اللہ کی بات سچ آ گئی. دیکھو آپ لوگ کیا کرو پتا ہے, اللہ نے کہہ دیا, کسی کے باپ کو نہیں مانتی. ہمیں سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ لڑ سکتا ہے ہمارے سے کوئی؟ کون بھی لڑ نہیں سکتا ہمارے ساتھ, کھڑیچ نہیں سکتا, دم نہیں کس میں بھی. اوکے, اللہ کی بات آ گئی, ہم ہو گئے مضبوط. ہم مانتے نہیں کسی اور کو. اسے بولتے اللہ کا بندہ. بندہ کسے بولتے؟ بندگی اللہ کی کرنے والے کو اللہ کا بندہ بولتے. ہم اللہ کے بندے ہیں. کیا بولو باجی, اللہ کے بندے ہیں. سوچ میں پڑ گئے میں کیا کرتی تھی, ناخن گھما گھما کے سوچ رہے ہو. یہی تو سوچ میں لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہمیں سوچ تو آئے, وہ کرے بغیر ہمیں کچھ کام کرنا ہے. منہ سے بولو صلی اللہ, ٹیکا لگا کے مست. کون بولتا ہے میں بیٹھی ہوں جی مست, ابلیس کراتا ہے. ہم کیا کریں؟ ذرا آگے آئیں, اللہ کو پکاریں, اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب کیا بولتے ہیں؟ گانا کو سے گاتے, یا غوث المدد, کوسا میرا سنم ہی میرا خدا ہے. میرے پیر میرے پیر 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 میرا پیر میرا سنم ہے, سنم ہی خدا ہے. یہ ہم گانے گاتے ہیں. نہ قیامت میں دیکھ لینا کون سنم کون خدا. وہ عاشق اللہ تعالیٰ کے. ولی کا مطلب دوست, معنی نہیں معلوم ہے تو جان لو. ولی کا مطلب دوست. کس کے دوست؟ رب العالمین کے دوست, رحمان کے دوست, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, درود بھیجو, سلام یا نبی سلام علیکہ, ایسے نہیں پڑھنا. میں کر کے کیوں دکھا رہی ہوں؟ کیونکہ ہم کرتے تھے, ابھی بھی آپ کر رہے ہیں. قرآن کریم میں سورہ حجورات بار بار کہتی ہوں تاکہ کھولو باہر قرآن کریم. حجورات سورہ حجورات میں آیت نمبر 1 2 3 4 میں کہتے جو بھی پکارے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے, جو روزہ کیا میں پھینک دوں گا, جو نماز پڑھا میں پھینک دوں گا, جو حج کیا میں. اب آتے ہیں اسٹیج پہ کھڑتے ہیں, عربی میں بولتی ہیں, اچھی فصیح اردو میں بولتی, بیان کرتی. میں پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو میں کسی کا سنتی نا, میں بولتی اللہ یہ جو بولے ان کو ہی معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم. ایسے کہتی تھی جب میں چھوٹی تھی نا, مجھے سمجھ نہیں آتی, کہتی ان کو ہی معلوم. اللہ سمجھاتے سیدھا نہیں ہے. دیکھو ہدایت دے اللہ, مجھے بھی سکھا دے, میں بھی کسی کو سکھاؤں. یہ کیا ایسا سکھاتے ہیں؟ دیکھو شکایتیں. تو آج بھی کئی اچھے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے ان سے. میں بڑی نہیں ہوں, تکبر میں نہیں ہوں, ہمیں سکھایا گئے کوئی اچھے لوگوں نے, جو آپ کو بھی مجھے بھی ویسے ہی بننا ہے جو اچھے لوگ نرمی سے جو سکھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تعویذ کے بارے میں بھیج دیا. جب وہ تعویذ نکال کر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے آنے کے بعد مسلمان بنائے. اب آپ مسلمان نہیں ہیں اگر تعویذ پہن کے رہیں گے تو. اگر آپ کو مسلمان بننا ہے, مومن بننا ہے, تو تعویذ کاڑیں گے نہیں. دیکھا کاڑ رہے ہو تعویذ؟ نہیں ہے. تعویذ اگر نہیں نکالو گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو حسبی اللہ کافی ہے. اللہ حسبی اللہ لا الہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, دعا مانگنے کے لائق بھی نہیں ہے کہ میں جا کے دعا مانگوں آپ میری بگڑی بنا دو. بگڑی بنائے تو کیا دیتی بولو ان کو؟ انہیں بناتے نہیں بگڑی, پیسہ ویسٹ. ایک چادر لے لے کو جاؤ, چادر چڑھاؤ. چادر بابا اوڑھتی, ساڑی اوڑھتی بابا
बाबा चमकियां की साड़ी ओढ़ती माँ? बाबा फूला लगाती सिर को, गले में आंख पर भर को डाल लेती फूला? नहीं, वो हक बाबा नहीं पहनेगा, चिकड़ बाबा पहनेगा, जो पहन रहा है अभी फोटो में बेची हूं आप आपको, ठीक है? हक बाबा नहीं पहनेंगे। जो हक है सबको अल्लाह की तरफ ले जाएंगे, सबको कुरान और हदीस सिखाएंगे। तो ये जब तक हमारा नहीं होता, जब तक हम तावीज़ें नहीं निकालते। अब यहाँ पे देखो लूहे महफूज लिखा है, देखो यहाँ पे जरा सब गौर से देखो, यहाँ पे एक लफ्ज है अलिफ लाम मीम। अगर इंसान ये सूरा कम से कम 5 आयतें पढ़ लें, वो घर में जिन ही नहीं रहेगा। इसको पढ़ने का हुक्म मिला है मगर हम तावीज बनाते हैं। हमें पढ़ने का हुक्म मिला है, हम तावीज बनाते हैं। अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। दरूद पढ़ते रहो, ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला करेंगे, अल्लाह ताला करेंगे। शायद आपसे दीन फैला रहे हैं, शायद आपसे आपके घर वालों को अच्छा कर रहे हैं, शायद आपको चुना गया है। अल्लाह आपके घर वालों को सब्र दें और अल्लाह ताला अच्छा कर दें, जन्नत अता कर दे दुनिया आखिरत में, जन्नत अता कर दे दुनिया आखिरत में। अम्मा जी अब धागा काट के फेंक दो, अभी भी पहन के बैठी हो, मुसलमान नहीं कहेंगे अल्लाह ताला। धागा काट दो माँ जी, इतनी बात से मैंने कहा दे दो कोई सीजर, उनको काट दें। नहीं पहनना चाहती हैं तो आप पहन के रखना, मुसीबत और डालेंगे अल्लाह ताला। अल्लाह ने ऐलान किया है कुरान करीम में, मैं और मुसीबत डालूंगा, और मैं तकलीफ दूंगा, और तुमको सजा दूंगा, और तुमको तड़पा के रखूंगा, और मैं तड़पा के रखूंगा, और मैं तड़पाता रहूंगा, और मैं करता रहूंगा, और मैं करता रहूंगा जब तक तुम मेरी तरफ नहीं आते। कसम 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 कसम, उसके हर नाम की कसम। कुरान के पन्ने पन्ने पे पढ़ती हूँ मैं, दिल धक 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 करता है। अल्लाह मेरे बहनों को हिदायत दे दे, मेरे भाइयों को हिदायत दे दे, सारी उम्मत को हिदायत दे दे, सबको हिदायत दे। धक 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 करता है दिल। क्यों? जब तक मैं दूसरों को नहीं बताऊंगी मेरी नमाज कबूल नहीं, आपका रोजा कबूल नहीं, आपका भी, सिर्फ मेरा नहीं, आपकी ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना कुछ कबूल, कुछ कबूल नहीं है। ये अल्लाह ताला बोलते मैं छोटे छोटे सजाएं दे 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 के उनको बड़े अजाब से डराता हूँ, क़यामत से डराता हूँ, ताकि दुनिया में अजाब आ दिया तो इन्हों अच्छे हो गए तो क़यामत का अजाब नहीं उठाएंगे। तो उसे निकालने का मैं नुस्खा बता रही हूँ। नुस्खा आपके पास आ गया, नुस्खे में शिफा है ना? समझ गए? तो हस्बी अल्लाहु, काफी है लबस अल्लाह, बस बस अल्लाह, बस अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी सजदे के लायक नहीं है, रुकू के लायक नहीं है, दुआ के लायक नहीं है, मांगने के लायक नहीं है, नियाज के लायक नहीं है, रोजे के लायक नहीं है, कहानियों के लायक नहीं है, किसी बात के लिए नहीं है। इसका माना है अगर ये झूठ है, अगर ये बात झूठ है, आपके पाँव में जूते पहन के आए हैं ना, पहन के आए हो ना, पहने हो ना चप्पल जूते। मैं खड़ती हूँ, मेरे पर जूते 100 मारना, 1-1 करोड़ जूते मारना, मैं सर देती हूँ अपना। इतनी हिम्मत और शान क्यों है अपने रब के ऊपर? ये हक है, कोई दुनिया की ताकत कोई इसको छुपा नहीं सकता। जो छुपाया है वो काफर है, जो हम तक नहीं दिया, हम तक बहनों तक नहीं पहुंचाया, कुफर किया। जिन्नात का कोई वजूद नहीं है, जिन्नात की हाजिरी की औकात नहीं है, जिन्नात की औकात सब वहीं पे है। जिन्नात का सरदार रब है कल जिनको क्या किया अल्लाह ताला? उड़ा देंगे, वो चाहेगा तो करेगा, न डिची कोई मारने की दम नहीं रखता। समझे? समझ में आ गया? आ गया? हस्बी अल्लाहु, काफी है अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक, किसी चीज के लायक। इसके बाद का पढ़ो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, मगर 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 हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, वो अलैहि, उस पर तवक्कल, भरोसा किया, अलैहि, उस पर, बोलो अलैहि, उस पर, उंगली करो ना, आसमान पे दिखाओ ना, मैं कहती हूँ ना अलैहि, उस पर, अलैहि, उस पर, अलैहि, उस पर तवक्कल करो। हमें फरिश्ते आए होते हैं तुम्हारी शिफा भी हो जाए। अलैहि तवक्कल, अलैहि तवक्कल,
حسبی اللہ، بس کرو حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت۔ تو کا مطلب میں تو بولوں گی تو کیا ہوگا؟ میں، تو بولو تو کیا؟ میں، تو بولو تو کیا؟ دیکھو اچھے اچھوں کو نہیں آتا، اللہ ہم کو سکھا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو بولے تو، تو بولے تو، تو بولے تو، تو بولے تو بولو، تو بولے تو میں، تو بولے تو میں، توکل تو، میں نے تجھ پر توکل کیا، میں نے بیماری کو تیرے حوالے کیا، یہ مرض کو تیرے حوالے کیا، یہ مصیبت کو تیرے حوالے کیا، یہ زندگی کو تیرے حوالے کیا، میرا شوہر تنگ کرتا ہے تیرے حوالے کیا، سسرال میں تنگ کرتے ہیں تیرے حوالے کیا، میکے میں تنگ کرتے ہیں تیرے حوالے کیا، پڑوس میں ڈشکام بشکام کرتے ہیں تیرے حوالے کیا، جو بھی کیا تیرے حوالے کیا، تیرے سوا کسی کو نہیں کیا۔ تو بس ہے، تو بس ہے، تو بس ہے، تو بس ہے، کیوں بس ہے؟ کیونکہ تو بڑے عرش کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ۔ 7 زمین کے نیچے سے لے لو، جہاں پہ بابا سو رہے ہیں نا قبر میں، بابا کے نیچے کی 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 7 زمین لے لو، 7 زمین سے اوپر آ جاؤ، یہاں پہ اوپر ہم ہیں، یہ 7 زمین، یہ پوری دنیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹواں آسمان، ساتواں آسمان، 8ویں پہ عرش، 8ویں پہ کرسی ہے، کرسی بھی چھوڑو، کرسی سب کو سمائی ہوئی ہے، کرسی پہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدم ہے جی۔ کون سے بابا کے پاس بھاگتے ہو؟ باؤں کا سردار کے پاس جاؤ۔ میں تو نیچے نہیں جاتی، میں سیدھا بادشاہ کے پاس جاتی ہوں، پیونوں کے پاس، نیچے منسٹروں کے پاس، ان کے پاس نہیں جانا، میں پیون ہوں، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ ولیاں منسٹرز ہیں، کیوں منسٹرز کے پاس جاتے ہو؟ میں پیون ہوں، میں چوکیدار ہوں، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ منسٹرز ہیں، اولیاء منسٹرز ہیں، بادشاہ کنگ ہے، سب سے بڑا کنگ ہے وہ، سب سے بڑا کنگ ہے وہ، اس کے بعد عرش سب سے بڑا، عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، یہ ایک نہر نکلے گی پانی کی، یہ واسطے دو اللہ تعالیٰ کو، تیرے نہریں ہیں نا، تو کیا نہیں کر سکتا؟ تجھے شرم آتی ہے نا اللہ ہاتھ اٹھانے سے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو نے یہ ایک سجدہ دیا تیرے بابا کو، جا تیرے سجدے پھینکتا ہوں، جا تیری نماز پھینکتا ہوں، جا تیرا قرآن پھینکتا ہوں، جا تیرے روزے پھینکتا ہوں، جا تیرا صدقہ پھینکتا ہوں، جا تیرے اعمال کو پھینکتا ہوں، جا سب چیز تیری میں پھینکتا ہوں، تیرا کچھ بھی میں نہیں لیتا، نہیں چاہیے رکھ لے، سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، کچھ ہی بھی نہیں کرتا، جاؤ اور شیطانوں کو اتاروں گا، اور مصیبتوں کو اتاروں گا، اور بیماریوں کو اتاروں گا۔ اب ہم سڑتے پڑتے گلتے اس میں مر جاتے، نہیں نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے، اللہ میں نکال دے، اللہ میں نکال دے، اللہ میں نکال دے، اللہ میں نکال دے، تیرے سوا نہیں نکال سکتا، تیرے سوا نہیں نکال سکتا کوئی اور، تیرے سوا کوئی اور نہیں نکال سکتا، تو نکال دے، تجھے تیری شان کی قسم، تیرے عرش کی قسم، تیرے آسمانوں کی قسم، تجھے تیرے زمین کی قسم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، ان کی قسم نہیں دینا، ان کی محبت نہیں کرو گے تو میں اور تم کون ہیں؟ کافر۔ کیسی محبت؟ خالی تعویذ ڈال لیے، سر پہ اوڑھ لیے، کہیں سر پہ اوڑھے، کہیں جا کے ایسے کھڑ گئے، نہیں کھڑنا، کسی کے سامنے نہیں جانا، پردہ کرنا۔ ہم کالے ہیں تو بھی رنگ کالا بھی بڑا حسین ہے، ہم گورے ہیں تو بھی بڑا رنگ حسین ہے، ہم نکٹے ہیں تو وہ بھی الگ خوبصورتی ہے، ہمیں دانت نہیں ہے تو وہ بھی الگ خوبصورتی ہے، ہمیں آنکھ پھینگڑے ہیں وہ بھی الگ خوبصورتی ہے، سب الگ، ڈبل دانت ہے وہ ایکسٹرا دے دیے، کچھ بھی ہے اللہ کی دین ہے، چھپاؤ قیامت اللہ نے کسی مرد کو دیا نہیں ہے۔ مرد بھی میرا بیان سنتے ہیں، بھائیوں کو، سب کو، بہنوں کو، ساری دنیا میں، سارے کونے کونے میں جتنے سن رہے ہیں، سب کو میرا سلام، سب کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر مردوں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، عورتوں کو دی ہے پردہ۔ اللہ تعالیٰ پردے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مرد نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ عورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بشر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے اتنے مزار کے اندر اتنا نہیں ہے، آسمان کو دیکھنے اتنا نہیں ہے، پوری کائنات اتنی بڑی، وہ ایک سمندر کی ایک نہر آئے گی، 7 زمین 7 آسمان کو اڑا کے لے کے جائے گی، وہ سمندر کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر میرا مالک الملک بیدہ الملک۔ اللہ سب کی مراد پوری کر دے، میری بھی پوری کر دے، ہم سب کی پوری کر دے، ہم سب کو بھی تو چن لے، تو راضی ہو جا، مرنے کے بعد ان کو خواجہ غریب النواز کے ساتھ رکھ، ان کو بہت محبت ہے، ہم سب کو جس سے محبت ہے ان کے ساتھ رکھ، مجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی آل و اولاد صاحب ان کے ساتھ ہمیں پڑوسی بنا کے رکھ، محبت وہاں کی کرو، یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں نے نبیوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی، مجھے نبیوں کا بڑا شوق ہے، نبیوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، مرنے کے بعد کریں گے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کرو گے؟ تعویذ پہنو گے؟ درگاہ کو جاؤ گے؟ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ کثرت سے درود پڑھو، پڑھو جی، آپ نہیں پڑھ رہے، محبت میں ڈوب رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جھوٹی محبت کیا بولو؟ اب میری ماں یہاں پہ ہے، کہتی ہے بیٹے ذرا چائے بنا کے دے دینا، امی میں چائے نہیں دیتی، میں ایسی تھی، امی چائے پسند نہیں، بنانا بھی پینا بھی، امی میں چائے نہیں دیتی بھی، شربت بنا دیوں، امی چائے اچھی چیز نہیں، امی فروٹ کا جوس بناتی ہوں، امی بیٹے وہ گرم پانی پلانا، بیٹے مرتے دن بھی یہی بات ہوئی میری ان کی، وہ گرم پانی ذرا پلا دے، جب بھی دیکھتی ہوں افسوس کرتی ہوں میں، اللہ میں کبھی اسے نفرت کرتی تھی نا، میں چائے پلا دے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ مجھ پہ درود پڑھو، ہمیں کیا بولتے ہیں؟ نہیں درود نہیں پڑھتے، ہمیں ایسا کر لیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں درود پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں سلام بھیجو، سلام 5 منٹ کو سلام بھیجو، 5 منٹ کو درود بھیجو، 1 سیکنڈ میں بھیجو، محبت ہے، دیکھ پکاؤ اللہ کے نام سے، سارے بزرگوں کے نام کو ثواب پہنچے، گناہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں اور ایک بات بتاتی ہوں، ان کی بات میں بتاتی ہوں انشاءاللہ، میں آپ کو دوائی لائی ہوں انشاءاللہ اللہ کے نام سے، میں آپ کو کھانے کا بتاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ، مجھے اور ایک کہانی سنو گے؟ زندہ کہانی سننا، شاید میرے مرنے کے بعد کی کہانیاں رکھ رہا ہوگا میرا رب، آج میں نے قسم کھا کے ٹھانا ہے، میں نے ٹھان لیا ہے، میں نے کفن باندھ لیا ہے، مجھے اس کے لیے جینا ہے، اس کے لیے مر جانا ہے، مجھے اس کے لیے مٹ جانا ہے، یہ محبت ہوگی، محبت وہ نہیں ہے اللہ تجھے بہت چاہتے ہیں، پھر پیچھے بیٹھے تو بیماری کیوں دیا مجھے، نہیں بولنا، بیماری دے دیا آپ کو، آزمائش، اللہ تو اٹھا لے اس آزمائش کو، اللہ تو اٹھا لے، تیرے سوا کوئی بھی اس آزمائش کو نہیں اٹھا سکتا، تو اٹھا دے اس کو، تو لے لے یہ آفت کو، تو لے لے یہ تکلیف کو، تو نے دیا تو لے، کافر دیکھو، کافر سے سیکھو، تو نے دیا تو لے لے، تو نے دیا تو لے لے، تو آنسو دے رہا ہے، غم دے رہا ہے، تو خوشیاں دے دے، میں نے سہلی، طاقت نہیں ہے، عربی نہیں آتا نا، اردو میں بولو، دونوں کھاندوں میں طاقت نہیں ہے اٹھانے کی، بولو دونوں کھاندوں میں طاقت نہیں ہے اٹھانے کی، اب تو لے لے اللہ یہ مصیبت۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کا معنی اب یاد کرنی مشکل ہو رہا ہے نا، جب یاد کر لو گے کر لو، جب تک کیا بولو، کھاندوں میں طاقت نہیں ہے، پہلے والوں کو جیسا آزمایا ہمیں نہیں آزما اللہ تعالیٰ، میں آپ کے ساتھ ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے ساتھ کر دیے، اوکے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ تعالیٰ کی بات کون سکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، طاقت نہیں ہے اٹھانے کی تو لے لے، ٹھیک ہے؟ میں کہانی پہ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ، آج کے بعد اگر آپ کریں گے اللہ کے خلاف، اللہ کچھ نہیں کرتے، آپ کو منع نہیں کرتے، آپ کو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے، ڈرانے والوں کو بھیجتے ہیں، نبیوں بند ہو گئے، ختم الانبیاء آخری نبی ہیں، نبیوں کے بعد ورثۃ الانبیاء آئیں گے ڈرانے والے، اگر ورثۃ الانبیاء کب بنیں گے، ہم وارث کب بنیں گے؟ اگر پیغام صحیح طریقے سے دیں گے، غرور نہ لائیں، ہو سکتا ہے قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، ڈرتے رہیں اللہ قبول کر لے، یعنی ہمیں ورثۃ الانبیاء، یہ گردن ہے نہیں، یہ ابلیس کی گردن ہے،
میری تمہاری ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہم عاجز رہے. بندے کا معنی بندگی, بندے کا معنی خاکسار. اب کسی سے بات کر رہی ہوں, آپ سے بات کر رہی ہوں, کیا ماں اچھے ہیں, خیریت نہیں, آپ بڑی عمر کے ہیں, کیسے بات ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیار سے, اخلاق سے, محبت سے, شفقت سے, ایک ماں کا چہرہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے پیار سے. نہیں ہمارے میں نہیں ہے, انہوں غریب, انہوں امیر, انہوں ایسے, انہوں ویسے. ہمیں کیسے پہلے دیکھ لو, پیٹ اندر سڑا ہوا ہے, پیخانہ نکالتے ہیں, پیشاب ہے, تھوک ہے, کان میں پانی ہے, اتنے گندے ہیں, ہمیں کہاں سے اچھے بنے. اللہ نے ہمیں درجہ دیا ہے نماز کے لیے دھو کے آنا, اس لیے گندگی پاک کر کے آنا. ہمیشہ گندگی پاک کرتے رہیں گے تو جنت کو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک قصہ میں بیان کرتی ہوں. دبئی میں 2002 میں, آج میں 2000 کون سا سال ہے, 24, 2002 میں کتنے سال ہوئے, 20 پر 2 سال, 20 پر 2 سال پہلے کی بات. بیٹھ جاؤ جانو, آپ بیٹھ جاؤ, آپ کو شہد دیں گے اللہ تعالیٰ, بیٹھ جاؤ. تب سے بات ہو رہی ہے آپ کو شہد کے لیے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ شاید آپ کو دین کا کچھ بنا رہے ہوں گے, واللہ عالم. آپ کیا بننے ہیں اللہ جانتا ہے, تم جانتے ہو, مگر بار بار نظر اس پہ پڑ رہی ہے میری. الحمدللہ, اللہ خوب قبول کر لے سب کو, ہمارے سب بچوں کو. دیکھو کیا محبت سے, کیا مشقت سے, کیا نظریے سے بچے بیٹھے ہیں. بیٹا فون چھوڑ دو, اس میں شیطان ہے, آ جاؤ ہماری طرف. ایک قصہ بولتی ہوں, لاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کو فون دے دیتے ہیں. فون میں آج سیکس دکھاتا ہے, فون میں ننگے مرد ہوتے ہیں, فون میں عورتیں ہوتے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں, جانو مجھے دیو گڑیا, گڑیا ماں جی مجھے دیو, جی ہاں جی دیو, جی ہاں. دیکھیے نرمی سے نہیں نکلا تو سختی سے نکلتا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا کرتا ہے. اب ایک ایگزامپل دیکھو, بچی فون نہیں دے رہی تھی, کھیل رہی تھی, میں نے کہا اے جو بیٹے دیو, جانو نہیں سنے, میں کیا بولی, اے دیو جی ہاں, اے دیو جی ہاں. میں کیا کری, ان کو ذری سزا دی. جب اللہ کی بات نہیں سنتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریاں دے کے, آفتیں دے کے سزا دیتا ہے. جب سب کوئی شفا نہیں ملتی, اللہ کے پاس جا کے پکارتے ہیں تو اللہ مٹا دیتا ہے اور اچھا کر دیتا ہے. سیب میرے آپ رکھو ان کا, لاؤ, میں وہ دیکھتی رہ گئی. یہاں ہے بیٹا, یہاں پہ ہے, یہاں پہ رکھا ہے, اندر دیکھو دکھتا ہے. الحمدللہ, ول فنش ہو گئے. 3:30 نکل جائیں گے, 3:30 کو نکل جائیں گے. آخری قصہ ہے انشاءاللہ, ذرا غور سے سننا. میں زندہ ہوں کیا دیکھو, لوچ کے دیکھو, یا مردہ ہوں دیکھو, یا جن ہے دیکھو, یا انسان ہے دیکھو, یا موکل ہے دیکھو, میں کون ہوں دیکھو, پھر اس کے بعد مجھے بات کرو. میں انسان ہوں, میں جن ہوں, میں موکل ہوں, میں شکر گر رہی ہے, میں غیب کی باتیں جانتی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. میں قرآن پڑھتی ہوں اور سمجھاتی ہوں, میں دعا کرتی ہوں, اللہ قبولتا ہے. کب, حرام کا کھانا نہیں, حرام کا پینا نہیں, حرام کا پہننا نہیں, تب جا کے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا نہیں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 12ویں کا, 11ویں کا سبھی نہیں بولنا. کھلانا ہے اللہ کے نبی کے نام سے, آپ اللہ کے نام سے کھلا کے ثواب ان کے لیے کر سکتے ہیں. اسی دن 12ویں 11ویں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. سال بھر ہر دن اللہ کے نام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غوث پاک سے محبت ہے نا, ہر دن بھول جاتے ہو. ہر دن ڈکارتے ہیں ہوٹلاں کا, پانی پوری, نیوڈلس, کیا کیا لیتی بیٹا, بولو جن, کیا کیا کھاتی, برگر, سینڈوچ, موموز. کب تک بھی تم نے وہ کھاتے وقت اپنے بڑے پیر کے نام سے دیا کسی کو. غدار ہیں ہم, جھوٹے ہیں دعوے میں. ہے محبت تمہاری, کرتے ہو محبت, جو بھی کھاتے ہو ایک حصہ لو. اے اللہ, اے تیرے نام کا, اے میرے بزرگوں کو تو اس کا ثواب عطا فرما. ہر دن کرو, تمہاری محبت میں جانوں. ہر دن بچوں کو کیک لا کے دو, برتھ ڈے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر دن شوہر کے لیے سج سور کے رہنا. روز اینیورسری ہوگی, ہم لوگ روز سورتے ہیں, روز اینیورسری ہوگی. مطلب غلط مطلب نہیں لینا, مطلب تم سور کے شوہر کو دلہن بن کے کب دکھتے ہیں, نکاح میں ہی نا. اینیورسری میں کیا کرتے ہیں, سج سور کے دیکھو میں دلہن تھی نا, اب دلہن دکھ رہی ہوں. روز دلہن نہیں رہتے ہو, سڑے پڑے رہتے ہو, ساری دنیا کی دلہنوں کو دیکھتا رہتا ہے, تم کہاں دلہن دکھو گے. روز ایک ایک بنو نا, کبھی افریقن بن جاؤ, کبھی پاکستانی بن جاؤ, کبھی امریکن بن جاؤ, کبھی انڈین بن جاؤ, کبھی پاکستانی بن جاؤ. شوہر بولے گا یا اللہ, میں دنیا میں کس کو دیکھوں, کسی سب تو ہی تو ہے.
جہاں بھی وہ دیکھے اس کو نظر آئے سب تیرے میں دیکھتا ہوں. تو یہی ہماری غلطی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. چلو 2002 میں مجھے بچہ ہوا دبئی میں، دبئی ہاسپٹل میں بچہ ہوا. تب میرا پارلر تھا، میں پارلر چلاتی تھی. اوکے، غور سے سننا کیوں سزا ملی تھی، کہیں دیکھو اپنے آپ کو کلیئر کر لو. میرا پارلر تھا، میں پارلر چلاتی تھی. اوکے، بیوٹی تھراپسٹ تھی، میک اپ آرٹسٹ تھی. اور ماں نے ٹیلرنگ، پینٹنگ، ایمبرائڈری، نیٹنگ ہر چیز کٹ کے انہوں نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہنر سارا کچھ تھا. پھر ماشاءاللہ قرآن حفظ کافی ہو گیا تھا، تفسیر بھی جانتی تھی، روزے بھی رہتی تھی. غور سے سننا، روزے بھی رہتی تھی. روزے رہ کے کسی کو میک اپ کرتی، روزے رہ کے ذکر کرتے ہوئے بال کاٹتی، اور پیروں سے نا یوں جا کے یوں ہٹاتی پورا کچرا، ایسے جو ان کے کپڑے وغیرہ جو عربی لوگوں کے ہوتے پورے ہٹا کے، ہاتھ میں جل رہتا، موز رہتا. اللہ اکبر، نماز پڑھ لیتی، نماز کی پابند، تہجد گزار، روزے رکھتی، سب کرتی، مگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتی تھی. 16 سیدان کے روزے بھی رکھتی تھی. اتنی عبادت. میرے پورے بہنوں نے، میری بہن سنتی، کل رات کو فون آیا جب میں کار چلا رہی تھی، گئی تھی، یہ کیسا پڑھتی ہے تو اتنا، تو کیا تھی کیا بن گئی ہے، تیرے رب نے تجھے کیا کر دیا ہے. بولی آپا ابھی بھی چھوڑ دیا، ابھی بھی آپ کر رہے ہو. نہیں میں بھی چھوڑ دی، میں بھی چھوڑ دی. سن کے میرا تیرا ڈر لگنے لگا ہے. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا، سب سے بڑا بچہ تھا دبئی میں، پورے ہاسپٹل میں سب سے بڑا تھا. نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکی. بیٹا جان ذرا ایک سٹوری سنو، میں دے رہی ہوں آپ کو انشاءاللہ میں دے رہی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ڈیلیوری نارمل نہیں ہو سکی، تو ڈاکٹر نے کہہ دیا ریٹرن، پھر واپس سیزرین کاٹنا، سب سے بڑا میجر آپریشن ہوگا، ہو گیا. تب میں ذکر کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا، سامنے اللہ تعالیٰ کا کعبہ تھا. تب مجھے تکلیف بہت ہو رہی تھی، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن. شوہر کو بھی انہوں نے نکال دیے باہر. ہاتھ جیسے میں نے چھوڑا، 2 ہاتھ جیسے یوں ہاتھ چھوڑ کے میں کہی یہ میرے شوہر یوں چلے گئے، یوں تکلیف پڑ رہی ہوں. پردیس میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا پردیس میں وہ ٹائم پہ. آپ کو تو ماں کر رہی ہے خدمت، دعا کرو اس کے لیے کہ وہ جنت کو جائیں، دنیا میں بھی اس کی جنت ہو. دعا کرو ماؤں کے لیے، ٹھیک ہے. چلے میں نے تب ہاتھ چھوڑنے کے تب ٹھانا، آج کے بعد تیرے سوا کوئی بھی میرا نہیں ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں. اب میں وہاں سے پکارنے لگ گئی، وہاں سے اسے پکارنے لگی، شرک و بدعت، غوث پاک کو پکارنا چھوڑ ڈالی. ابھی ہم معلوم ہوگا کون بھی آتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں. کاٹ رہی نا، تبھی پتا چلتا اللہ کیا کہا، آزما کے ذرا مصیبتیں دیکھے، تجھے دیکھتا ہوں. مجھے کاٹا اس نے، اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ الحمدللہ. اب نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ، طاقت نہیں ہے، اب نہیں کاٹو، نہیں ہوتا مجھے، نہیں ہے میرے میں دم. اب ایسے بولنا اللہ تعالیٰ کو، معلوم ہے پورا یہاں سے یہاں تک پورا پیٹ میرا کاٹا ہوا ہے. کاٹے اس کے بعد سینے کے ٹائم پہ اتنی جگہ چھوڑ دیے، ٹاکا چھوڑ دیے. 7 دن کے بعد پانی نہلانے لے گئے، بے ہوش ہو گئی. پھر لے کے آئے، روز نہلاتے تھے، معلوم نہیں ہوا کسی کو، کوئی ڈاکٹر نہیں پہچان سکے کہ ایک ہول میں سے پانی اندر جا رہا ہے، غلاظت جا رہا ہے. 7 دن کے بعد پیٹ سوجن ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا یہ جیے گی نہیں، اوکے یہ مر جائے گی، ٹھیک ہے. پھر آپریشن کرنا. 20 دن کے بعد میں دباتی تو کیا ہو رہا ہے، پیپ آ رہا ہے. مجھے خون نکلتا ہے، پیپ کہاں سے نکل رہا ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے پیٹ کے نیچے سے یہ ٹولیا بھر کے قسم کھا کے اس کے نام کی کہتی ہوں، وہ ٹول آج بھی یاد ہے. روتے روتے میں نے رب العالمین کو پکارا، تیرے سوا میں آج کے بعد کسی کی عبادت نہیں کروں گی، میں تجھی کو رب مانتی ہوں، تو ہی میرا رب ہے. میرا باپ بچپن میں مر گیا، ماں بھائی بہن میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے شوہر ایک بچی ہے وہ بھی نہیں آ سکتے، اب تو بھی نہیں تو کہاں جاؤں، کہاں جاؤں میں. پیپ نکال کے دبا دبا کے ٹبلوں سے نکالتی رہی. ڈاکٹرز آئے، آپریشن کرے، ایک کعبہ لگا تھا. تو ہے نا، تو ہے نا، تو ہے نا رب، تو سن لینا. پورا سیے بول دیے نہیں جیے گی، ختم ہی. میں نے رب کو پکارا،
میرے شوہر کو کہی ابو حکیم تھے، امی حکیم تھے، حکیمی خاندان تھا، اللہ تعالیٰ نے حکیم بنائے تھے ان کو، وہ دوائیوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالے. میں نے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ بھی نماز نہیں سو ٹائم پہ خاموش نہیں رہنا، نماز کے ٹائم پہ کپڑا بچھا کے رب کو پکارو. اس ٹائم پہ جب چھٹی ہوتی ہے تو بولو میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے بیٹھی ہوں، ناپاک ہوں مگر تیری ہوں، تو ابھی بھی مجھے نہیں چھوڑ، تو کبھی بھی نہیں چھوڑ. جیسے نبیوں کو چاہا، جیسے ولیوں کو چاہا، جیسے صالحین صدیقین کو چاہا، مجھے بھی چاہ لینا، میں بھی تیری تو ہوں، میں بھی تیری تو ہوں. پھر اس کے بعد ڈاکٹرز آئے، آپریشن کرے، پوری دنیا کے ڈاکٹرز کو بلا کے دکھا دیے، پوری دنیا کے ڈاکٹرز بول دیے نہیں جیے گی، نہیں جیے گی، آپ جیو گے، مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو. یقین رکھو رب کے اوپر، یقین رکھو، بھروسہ رکھو رب العالمین کے اوپر. رب العالمین کے آج امی کو بولو تعویذیں کاٹ کے پھینک دیں، یہ ٹکرے نکال کے قبرستان میں دفنا دیں. یہ ہلدی کب تک ہلدی لگ گئی ہے تمہیں، ہلدی لگ گئی ہے، عذاب کی ہلدی لگ گئی ہے، پھینکو، سب کاٹ کے پھینک دو. توبہ کرو، گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے صدقہ کر کے دعا کرو. اس کے بعد میں دوا دے کے جاتی ہوں باذن اللہ تعالی، کھا کے دیکھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا. اگر میری دوا اثر نہیں کرے گی، میری دعا تمہارے لیے اثر نہیں کرے گی، جب تک تم اللہ کے خلاف کرو گے کوئی کام نہیں قبول ہوگا. اس کے چیزوں سے ہٹ جاؤ، اس کے عذاب سے ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوا منگائی شوہر کے ہاتھوں، میں نے دوائی رب العالمین کو پکار کے توبہ کی، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گی. توبہ کرنے کے بعد میں کھائی. اس کے بعد ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہے، پولیس والوں نے پکڑ لیے ان کو، بولے یہ کیا ہے یہاں پہ چوری کرنی. میری بیوی ہاسپٹل میں، فون کر کے دیکھو دبئی ہاسپٹل میں، جینے کی امید نہیں ہے، یہ دوائی لانے کے لیے بولا ہے، وہ دوائی لے جا رہے ہوں. تو انہوں نے چھوڑ دیے، لائے، میں نے دوائی 3 دن تک کھاتی رہی، ڈاکٹرز کو پتا نہیں ہوا. بعد میں 3 دن کے بعد ڈاکٹر، دس از اے میراکل، دس از اے میراکل. سوکھ گیا، کیسے ہوا؟ My Lord did، میرا اللہ کیا، میرے اللہ نے کیا، میرے اللہ نے کیا، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا. ہم نہیں کہتے کیا ہوا، خواجہ جی کہاں گئی تھی کام ہوگا، بابا جی کہاں گئی تھی کام ہوگا. کرتا کوئی اور ہے، نام کسی اور کا ہے، یہیں پہ عذابات ہیں. چھوڑو ان سب چیزوں کو. میں نکل کے آ گئی 2002 سے لے کر آج میں اتنے سال کے بعد ماشاءاللہ. اس کے بعد میں حفظ کرنے لگی، تعلیم کرنے لگی، الحمدللہ جو تھا اس کو صحیح کی. اللہ نے ایک ایسا عذاب دیا، میں عذاب بتانا نہیں چاہتی، چلو وہ بھی بتا دیتی ہوں، آج اعلان ہے. پھر میرے اور میرے شوہر میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہوئی، کافی مصیبتیں سسرال میں ہوئی. 3.5 سال میں نے بن شوہر کے گزارا، رب کو پکارتی رہی رات بھر. بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، دولت ہے مگر تو نہیں ہے، تو ہے نا، تو ہے نا. آج میرے پاس شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، دولت بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ رب العالمین کو میں نے پکڑا مضبوطی سے. قرآن کہتا ہے حب اللہ، رسی کو پکڑو، پکڑ کے تھام لو، تھام کے مضبوط پکڑ لو، اس کو نہیں چھوڑو، اس کو نہیں چھوڑو، اس کو نہیں چھوڑو. جو گھر برباد کیے ان کے گھروں کو برباد آگ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو اگر کوئی جادو کیا ہوگا تو اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دیں گے. اگر معافی مانگ لیں گے تو چھوڑ دیں گے، ورنہ تباہ کر کے چھوڑ دیں. آج تک اتنے سالوں سے ان کو کچھ نہیں معلوم ہے میرے بارے میں. تمہاری خاطر میں نے اپنا منہ کھولا ہے تاکہ تم تعویذ کو چھوڑو، درگاہوں کو جا کر مانگنا چھوڑو. یہی وجہ ہے میں نے، ورنہ میرا داستان نہیں کھولتی تھی. یہاں پہ ختم کرتی ہوں. آپ کا کوئی سوال ہے کیا؟ بولو جواب. آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پلیز پین اور پیپر دو کہ نمبرز نوٹس کر لو.